لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیت الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین اکرام، مومنین و مومنات، السلام علیکم۔ آج کی یہ مجلس یاد میں ہے مرحوم مغفور سید ابو الفضل فہیمی، مرحوم مغفور حاجی علی محمد میر جلیلی، مرحوم ابراہیم جوان، مرحوم رضا چشتے اور مرحوم سرفراز، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے خانوادے کے تمام مرحومین کے لیے یہ مجلس رحمت آباد قبرستان شیعہ نشری آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی۔ آج کی میں نے اس گفتگو کو روزے سے متعلق اور روزے کے حوالے سے آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں کہ روزہ اصل میں اس کا مقصد، اس کے معنی، اس کے مفہوم کیا ہے؟ کیا آیا روزہ صرف اور صرف بھوک اور پیاس کو محسوس کرنے کا نام ہے، یا روزے کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو اس کائنات میں، اس دنیا میں، اس دار فانی میں عمل کرنے کی ضرورت ہے؟ تو اگر ہم فلسفہ روزے کا دیکھیں، اگر ہم روزے کے معنی، رمضان کے معنی، یہ جو رمضہ سے رمز ہے، رمضان ہے، اس کے معنی ہے کہ جلا دینے والا۔ اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے جلا دینے والا، اور ایک اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ جس کے معنی سبز و شاداب، ہرا بھرا۔ یعنی روزے کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہوتا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے گناہوں کو ایسے جلا دیا جاتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جیسے صحرا کے اندر، ریگستان کے اندر جو گھاس ہوتی ہے، دھوپ کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے، تپش اتنی زیادہ ہوتی ہے سورج کی گرمی کے مہینے میں، کہ اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی جنگلوں میں آگ لگ جاتی دھوپ کی وجہ سے، کبھی صحرا میں آگ لگ جاتی ہے، ساری گھاس دھوپ کی وجہ، اتنی تیز گرمی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے ساری گھاسیں جل جاتی ہیں۔ جنگلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آگ لگ جاتی ہے اور اس کو پھر بجھایا جاتا ہے۔ یہ آگ کی کوئی لگاتا نہیں، یہ دھوپ کی شدت کی وجہ سے، گرمی کی تپش کی وجہ سے آگ لگتی ہے، اور وہ تمام سوکھی گھاسوں کو جلا کے ختم کر دیتا، راکھ کر دیتا۔ ایسے ہی رمضان المبارک کی توجہ کریں، اللہ نے جو گرمی ہمیں دی ہے، روزے کی جو حرارت ہمیں دی ہے، یہ گرمی اور حرارت، یہ تقوی جو ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے رمضان کی وجہ سے، یہ ہمارے اندر جو اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے رمضان کی وجہ سے، یہ ہمارے اندر جو معصیت الہی نہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر، یہ ہمارے اندر شیطان ابلیس کو اپنے سے دور رکھنے کا جو ہمارا ارادہ رمضان میں ہوتا ہے، آپ یقین کریں یہ آپ کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے رمضان میں کہ آپ ابلیس سے دور ہو جاتے ہیں، یہ آپ کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے کہ آپ شیطان مردود کے حربے سے اور اس کے وسوسے سے آپ بچے رہتے ہیں۔ یہ پروردگار نے آپ کے اندر طاقت دی ہے۔ یہیں سے ایک بات اور بھی آپ کے ذہن تک پہنچا دوں، تمام میرے ناظرین اور سامعین جو سن رہے، خدا آپ کے نماز و روزے کو قبول کرے اور ان مرحومین کی مغفرت کرے۔ بالخصوص ہمارے پیچھے جو قبر ہے، یہ مرحوم مغفور سید ابو الفضل فہیمی، خدا ان کے درجات کو بلند کرے، اور میں نے جن مرحومین کا نام لیا ہے ان سب پر پروردگار اپنی رحمتیں نازل کرے، اور ان کے ورثہ کو، خاندان والوں کو، ان کے متعلقین کو
صبر جمیل عنایت کریں۔ آپ توجہ، رمضان المبارک میں حقیقت میں جسے کہا جائے کہ ابلیس کو قید نہیں کیا جاتا، یہ ہم اور آپ ہیں جو ابلیس کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ آپ ذرا غور کیجئے گا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم اور آپ چاہیں تو رمضان کے علاوہ بھی دوسرے مہینوں میں ابلیس سے، اس کے وسوسے سے، اس کے حربے سے، اس کے مکر و فریب سے اپنے کو بچا سکتے ہیں۔ اس کے معنی کہ ہمارے اندر طاقت ہے، اس کے معنی کہ ہمارے اندر قوت ہے کہ ہم ابلیس سے بچ سکتے ہیں، ہم ابلیس سے محفوظ رہ سکتے ہیں، ہم اس کے حربے سے نجات پا سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ رمضان میں اللہ نے دعوت دی ہے ہمیں، اللہ نے ہمیں دعوت دی ہے سفرہ بچھا کے، دسترخوان بچھا کے، تو ہم چونکہ پہلے سے آمادہ ہوتے ہیں اس دسترخوان کے لیے، اس سفرے کے لیے، اس لیے ہم شیطان سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر یہی ارادہ، یہی نیت، یہی عمل ہم دوسرے مہینوں میں بھی کرنا شروع کر دیں تو ہم ساری زندگی شیطان کے حربے سے، اس کے وسوسے سے محفوظ رہیں گے۔ آپ غور کر رہے ہیں میری بات پر؟ اگر ہم رمضان میں بچ سکتے ہیں تو رمضان کے علاوہ کیوں نہیں بچ سکتے؟ اگر ہم رمضان میں شیطان سے دور رہ سکتے ہیں تو رمضان کے علاوہ کیوں نہیں رہ سکتے؟ اگر ہم رمضان میں تمام مصروفیات کے بعد قرآن پڑھنے کے لیے وقت نکال سکتے ہیں تو رمضان کے علاوہ کیوں نہیں نکال سکتے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر ہم رمضان کے بعد قرآن نہیں پڑھتے، اگر رمضان کے بعد ہم شیطان سے بچنا نہیں چاہتے، اگر رمضان کے بعد ہم گناہوں سے بچنا نہیں چاہتے، اگر رمضان المبارک کے بعد ہم کار خیر اور ویسے ہی رمضان میں جیسے ہم عمل کر رہے نہیں کر رہے ہیں، اس کے معنی یہ کہ ہم جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہیں۔ اور جو عمل انسان جان بوجھ کے نہ کرے پھر خدا اس سے ناراض ہوتا ہے، پھر اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، پھر اہل بیت اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے تمام سننے والے، خدا پر رحمت نازل کرے، اس بات پر غور کیجئے گا کہ ہم رمضان کے علاوہ بھی گناہوں سے بچ سکتے ہیں، ہم رمضان کے علاوہ بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، ہم رمضان کے علاوہ بھی کار خیر کر سکتے ہیں، ہم رمضان کے علاوہ بھی غربا و مساکین کو دیکھ سکتے ہیں، ماں باپ کا احترام کر سکتے ہیں، اپنے مرحومین کو یاد کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں، کہتے ہیں شیطان جکڑ دیا جاتا ہے رمضان میں، شیطان نہیں جکڑا جاتا، آپ خود شیطان کو جکڑتے ہیں۔ ہم اور آپ شیطان کو زنجیریں پہنا دیتے ہیں، اس کے ہاتھوں میں، اس کی زبان میں، اس کی آنکھوں میں۔ کیسے؟ چونکہ ہم اس کی بات نہیں سنتے، ہم اللہ کی بات سنتے ہیں، ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے روزے کی وجہ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان، تم پر روزے کو لکھ دیا گیا ہے ایسے جیسے تم سے پہلے والوں پہ روزہ تھا، کاہے کے لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اس کے معنی کہ روزہ ہمیں تقوی سکھاتا ہے، روزے کی وجہ سے ہمارے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، قوت پیدا ہوتی ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے گناہوں سے لڑنے کی، شیطان سے لڑنے کی۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، خدا ان مرحومین پہ مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، ان کے ورثہ کو ہر آفت، ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ تمام جو مرحومین کا نام لیا ان کے خانوادے والوں، آپ غور کریں، یہ عجیب بات ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، اگر نہیں کرتا تو انسان چونکہ اس پر غور نہیں کرتا، اس پر فکر نہیں کرتا۔ کیا کس کو نہیں پتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنا چاہیے؟ کس کو نہیں پتا ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرنا چاہیے؟ کس کو نہیں پتا ہے کہ اپنے بھائی بہن، رشتہ دار، دوست، احباب، معاشرہ، سوسائٹی، سماج کے ساتھ صلہ رحم کرنا چاہیے؟ کس کو نہیں پتا ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں ان کی تیمہ داری کرنا چاہیے یا ان کی عیادت کے لیے جانا چاہیے؟ کس کو نہیں پتا ہے؟ پردہ، حجاب، کس کو نہیں پتا ہے کہ یہ اللہ نے منع کیا، اللہ ناراض ہوتا ہے؟ کون سی ایسی اسلام کی خاتون ہے جس کو نہیں پتا ہے کہ پردہ کرنا جائز ہے، نہ کرنا ناجائز ہے؟ کون سی ایسی عورت ہے جسے پتا ہے، نہیں پتا ہے کہ نامحرم کے ساتھ زیادہ اس سے گفتگو نہ کریں، اس کے ساتھ ہنسی مذاق نہ کریں، نامحرم کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا نہ کریں؟ کس عورت کو نہیں پتا ہے؟ بتائیے، ہماری کس گھر کی کون سی عورت اسلام کی ہے کہ اس کو نہیں پتا؟
ہر ایک کو پتہ ہے. کس کو نہیں پتہ ہے کہ اپنے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے؟ کس کو نہیں پتہ ہے کہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا چاہیے؟ کس کو نہیں پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے؟ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آپ غور کریں، فکر کریں، سوچیں. یہ رمضان ہمیں ان تمام چیزوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے. اگر ہم چاہیں تو اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. عمل کریں اللہ کے لیے. قیامت میں حساب دینا ہے. اس فکر میں نہ رہیں کہ حساب نہیں ہوگا. خدا کا وعدہ ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ کہہ رہا ہے کہ ذرے برابر بھی نیکی کی ہے تو ہم حساب لیں. ذرہ برابر بھی ہم نے کیا کیا ہے؟ برائی کی ہے تو اس کا حساب ہوگا. اور فرما رہے ہیں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں یہ دعا کرتے ہوئے خدا ہم سب کو رمضان کے بعد بھی شیطان سے بچنے کی توفیق دے، عبادت کرنے کی توفیق دے، اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی توفیق دے، اپنے ماں باپ کے ساتھ احترام کرنے کی توفیق دے، لوگوں کے حقوق جو ہمارے اوپر ہیں اسے ادا کرنے کی توفیق دے ہمیں. اور اللہ ہم سب کے نماز و روزے کو قبول کرے. خدا مرحوم سید ابو الفضل فہیمی کے درجات کو بلند کرے. خدا مرحوم حاجی علی محمد میر جلیلی کے درجات کو بلند کرے. خدا مرحوم ابراہیم جوان کے درجات کو بلند کرے. خدا مرحوم رضا چشتی کے درجات کو بلند کرے. خدا مرحوم سرفراز کے درجات کو بلند کرے. اور ان کے خانوادے کے جو افراد اس دنیا میں ہیں، ان مرحومین کے، ان سب پر خدا اپنی رحمت نازل کرے اور ہم سب کے نماز و روزے کو قبول کرے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں نے جو بات کہی ہے وہ واقعی بظاہر چند لمحے میں کہی ہے، مگر آپ غور کریں گے تو آپ کی زندگیاں سنور جائیں گی کہ ہم رمضان کے بعد بھی یہ نیکی کر سکتے ہیں اور گناہ سے بچ سکتے ہیں. آئیے دو جملے مصیبت کے، اس لیے کہ یہ مصیبت کے جملے رسول کو بھی پسند ہے، علی کو بھی پسند ہے، زہرا کو بھی پسند ہے. بی بی زہرا یہی تو خواہش کرتی رہی، جب بھی خبر شہادت حسین سنی تو ایک ہی بات سنا، بابا میرے لال حسین پر روئے گا کون؟ بابا میرے لال حسین پر گریہ کون کرے؟ پیغمبر نے کہا میری بیٹی نہ گھبراؤ، خدا ان لوگوں کو بخل کرے گا، وہ لوگ ہوں گے جو حسین پر روئیں گے، جس کے جوان حسین کے جوان کا ماتم کریں گے، جس کی عورتیں حسین کی عورتوں کے ماتم کریں گے، جس کے بزرگ حسین کے بزرگوں پہ ماتم کریں گے. ہاں عزیزو، آج حسین کا نام آتا ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہے. اس حسین نے جس نے ہمیں انسانیت بتائی، جس نے ہمیں دین بتایا، جس نے ہمیں اسلام بتایا، وہ حسین ابن علی ہے. ان کی منزل یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے قربانی دے کے آج اسلام کو بچایا، قرآن کو بچایا، کعبے کو بچایا. آج ہمارا فریضہ ہے کہ ہم حسین کو یاد کریں اور دین پر چلیں اور دین پر چل کے اپنی منزل مقصود کو حاصل کریں، دنیا اور آخرت کو بہتر کریں. ہاں عزیزو، ایک ماں تھی جو زندگی بھر تڑپتی رہی کہ میرے لال پر روئے گا کون، لیکن بی بی فاطمہ زہرا، ارے ذرا یہ دیکھیے، ہم اپنے مرنے والے کا غم نہیں بلکہ آپ کے لال کو یاد کرتے ہیں. ہم تو جب روزہ بھی کھولتے ہیں تو حسین کی بھوک اور پیاس کو، حسین کی مظلومی کو، کہ ہائے میرا آقا کربلا میں بھوکا پیاسا قتل کیا گیا، ہائے حسین کربلا میں بے غسل و کفن پڑے رہے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون. پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. پروردگارہ اہل بیت اطہار کے صدقے میں، میرے معبود محمد و آل محمد صدقے میں ان کے ورثہ کو صبر جمیل عنایت فرما. ہر آفت ہر بلا سے ہم سب کو محفوظ فرما. سوائے غم سید الشہداء کے کوئی غم نصیب نہ فرما. پروردگارہ اس ماہ مبارک رمضان میں جو ہم لوگ عبادت کر رہے ہیں، کار خیر کر رہے ہیں، جو بھی جہاں بھی، پروردگارہ ان سب کو قبول فرما اور انہیں پروردگارہ اپنے لطف و کرم سے اجر عظیم عنایت فرما. میرے معبود، دعا میں دعا یہ ہے کہ ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما. ہم سب کو اور بالخصوص جن مرحومین کا میں نے نام لیا ہے اور تمام جملہ مومنین مومنات کو امام کے سپاہیوں میں، ان کے چاہنے والوں میں، ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے ان مرحومین کی روح کو ایصال کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل هو اللہ احد اللہ